बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल फ्रीडम पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश की थी और आज हम इंशाअल्लाह दो कैंडल से बनने वाले पैटर्न यानी नमूनों के बारे में आगाही हासिल करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन के सामने ये आपके पैटर्न जो है वो बने हुए हैं आपके सामने, और अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास इनको महफूज भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है वो है बुलिश किकर और बीरिश किकर। बुलिश किकर किक जो है वो लात को कहते हैं और ये एक किस्म की जो है वो प्राइस जो है वो अचानक से ऊपर की जानिब जंप मारकर गैप अप ओपनिंग करती है। तो ये किस तरह बिहेवियर दिखाती है मार्केट, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ से ट्रेंड जो है वो बीरिश है, मतलब मार्केट में प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। अब ये नीचे आते आते ज़ाहिर है एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट प्राइस जो है एक जगह पर रुक जाती है और फिर वो अपना ट्रेंड बदलती है। तो यहाँ पर आकर रुकी और यहाँ पर जो आखिरी जो कैंडल बनी, ये आखिरी कैंडल बीरिश बनी। और मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि बीरिश कैंडल में जो ओपनिंग प्राइस होती है वो ऊपर की जानिब और क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है। अब यहाँ पर क्लोज हो गई प्राइस, लेकिन अचानक से मार्केट का बिहेवियर बदल गया, यानी यहाँ पर से गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन जाती है। यानी प्राइस क्लोजिंग तो यहाँ पर हुई थी, होना तो यही चाहिए था कि यहाँ पर ही प्राइस ओपन हो, लेकिन अचानक से यहाँ से जंप मारकर इस कैंडल से ऊपरी जानिब प्राइस ओपन होती है यहाँ पर, और ओपन होने के साथ ही वो ऊपर की जानिब सफ़र अपना शुरू कर देती है। तो ये जो कैंडल ऊपर जंप मारकर प्राइस को खोलने के बाद ये बनी है, तो इसको कहते हैं बुलिश किकर। बुलिश किकर यानी इसको ऊपर की जानिब लात लग गई है। तो ये मेरे दोस्तों इसकी साइकोलॉजी है जो मैंने आपको बता दी। अब बीरिश किकर क्या होता है वो भी यहीं से समझने की कोशिश करें। यहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अब ये ऊपर जाते जाते एक वक्त आखिर ऐसा भी आता है कि मार्केट अपना बिहेवियर जो है वो बदलती है। तो जब बिहेवियर बदलती है, ज़ाहिर है यहाँ पर जो आखिरी कैंडल बनेगी वो होगी बुलिश। तो ये बुलिश बनने के बाद, बुलिश में आपको पता है कि जो ओपन प्राइस होती है वो नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की जानिब होती है। अब इसके बाद अगली जो कैंडल है वो जब प्राइस खुलती है तो वो प्राइस यहाँ पर अचानक से गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। यानी ओपनिंग तो इस जगह पर होनी चाहिए थी प्राइस की, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ जंप मारकर यहाँ पर उसकी ओपनिंग हो जाती है, और ओपनिंग होने के साथ ही यहाँ से जैसे ही ओपनिंग होती है नीचे गैप डाउन, तो फिर रेड कैंडल बनना शुरू हो जाती है, यानी बीरिश कैंडल। तो इस तरह अगर मार्केट बिहेवियर दिखाती है, इस तरह का पैटर्न बनाती है, नमूना दिखाती है, बनाती है, तो फिर आप समझ जाएं कि अब ट्रेंड जो है वो बदल गया है और अब यहाँ पर सेलिंग होगी। तो ये मेरे दोस्तों मैंने आसान पैराए में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोग इस डायग्राम से इन दोनों पैटर्न को समझ गए होंगे, क्योंकि ये पैटर्न बनते कभी कभार हैं, लेकिन जब भी बनते हैं तो अपना असर दिखा कर जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा जो पैटर्न है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है बुलिश हरामी और बीरिश हरामी। ये जो हरामी का लफ्ज़ है उर्दू ज़बान में, तो इसका जो मतलब है वो बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन ये चूँकि नाम रखे गए हैं जापानियों ने, और हरामी जो है वो हामला औरत को कहते हैं जिसके पेट में बच्चा हो। अब इसमें जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस नमूने का बनता है, यानी ये समझो कि एक माँ है और ये उसका छोटा बेबी, ये भी माँ है और ये इसको छोटा बच्चा। तो अब बुलिश हरामी जो पैटर्न है ये किस तरह बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आसान पैराए में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये फिर वही बात आएगी कि ये बीरिश ट्रेंड, ठीक, बीरिश ट्रेंड के बाद आखिर एंड
ایسا وقت آ گیا کہ یہاں پر اینڈ ہو گیا بیرش ٹرینڈ کا. اب یہاں پر جو آخری جو کینڈل بنی وہ کچھ اس طرح سے بیرش بن گئی یہاں پر. یہ تو آپ جانتے ہیں اوپننگ پرائس یہاں پر ہوتی ہے اور بیرش کی کلوزنگ پرائس یہاں پر ہوتی ہے. لیکن اچانک سے پھر ایک چھوٹی سی کینڈل، چھوٹی سی، یہاں پر ایک چھوٹی سی کینڈل بنی اور وہ بنی اس طرح، اس طرح. یعنی یہاں سے اوپننگ ہوئی تھی اور کلوزنگ یہاں پر ہوئی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر پرائس اوپن ہوتی، لیکن یہ جمپ مار کر اوپر کی جانب اوپن ہوئی مارکیٹ. یہاں پرائس مارکیٹ کی اوپن ہوئی یہاں پر جمپ مار کر اوپر، اور پھر یہاں پر ہی کلوزنگ دے دی چھوٹی سی، اور اس کے باڈی کے اندر یہ چھوٹی کینڈل جو ہے وہ آ گئی. تو اس کو کہتے ہیں بولش حرامی پیٹرن. اور پھر اس طرح مارکیٹ جو ہے وہ ٹرینڈ بدل لے گی، یعنی اوپر کی جانب وہ روانہ ہو جائے گی. اب جب یہ اوپر کی جانب روانہ ہوگی تو ظاہر ہے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو بریکیں لگ جائیں گی. بریکیں لگیں گی تو یہاں پر جو لاسٹ کینڈل بنے گی، آخری کینڈل، وہ بنے گی بلش اس طرح. ٹھیک. اب اس طرح بننے کے بعد پھر ایک اور کینڈل بنے گی یہاں پر درمیان میں، گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوگی. یہ یاد رکھنا، گیپ ڈاؤن اوپننگ. اور اس کے ساتھ یعنی یہاں سے اوپن ہوئی تھی پرائس اور کلوزنگ یہاں پر ہوئی تھی. یہاں پر اوپننگ ہونی چاہیے تھی لیکن یہ گیپ ڈاؤن اوپننگ ہو گئی. ٹھیک. اور جب گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی تو یہاں پر اوپن ہوئی مارکیٹ کی پرائس گیپ ڈاؤن اور یہاں پر ہی کلوز ہو گئی. تو یہ چھوٹی سی کینڈل بنی اور اس کینڈل کے بننے کے ساتھ ہی یہ بیرش حرامی پیٹرن بن گیا. اور بیرش حرامی پیٹرن سے پھر مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح نیچے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتی ہے. تو یہ میرے دوستو میں نے آسان پیرائے میں آپ لوگوں کو سمجھایا اور امید ہے کہ آپ لوگ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے. اس کے بعد میرے دوستو جو اگلا پیٹرن ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، ٹویزر باٹم اور ٹویزر ٹاپ. ٹویزر باٹم، ٹویزر کہتے ہیں چمٹی کو، یعنی جس سے چیزوں کو پکڑا جاتا ہے. تو چمٹی کے نام پر یہ دو کینڈل چمٹی کی طرح ہی بنتی ہیں. اس میں میرے دوستو یاد رکھیے کہ یہ جو کینڈل ہے اس کے نیچے وک وغیرہ نہ ہو، شیڈو وک نہیں ہونی چاہیے ٹویزر باٹم میں. اور ٹویزر ٹاپ میں اوپر کی جانب اس میں کوئی وک وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وک نہیں، نیچے اگر وک بنتی ہے تو چلے گا، اس کے بھی اوپر بنتی ہے تو چلے گا. اب اس میں ہم چلے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ یہ بنے گی کیسے. ٹویزر باٹم کیسے بنے گا. یہ بیرش ٹرینڈ میں مارکیٹ بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہے، دھواں دھار طریقے سے، ڈراتے ہوئے دھمکاتے ہوئے آ کر یہاں پر اس کی بریکیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک. اور یہاں پر جہاں پر اس کی بریک لگتی ہے وہاں پر یہ بناتی ہے اس طرح کا ایک پیٹرن. یہ آخری کینڈل یہاں پر کلوز ہو جاتی ہے. ٹھیک. اب یہ جو آخری کینڈل جیسے ہی یہاں پر کلوز ہوتی ہے، جہاں پر سے یہ کلوز ہوتی ہے وہیں سے ایک اور کینڈل اوپن ہوتی ہے. ٹھیک. اور اوپننگ کے ساتھ ہی وہ پرائس جو ہے آہستہ 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 اوپر کی جانب اٹھ کر اور اس کے بالکل برابر میں آ جاتی. ٹھیک. تو یہ جب اس طرح کا پیٹرن بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرینڈ ریورسل، بلش، ٹویزر باٹم. اب یہاں سے جو ہے مارکیٹ پھر اوپر کی جانب اپنا سفر شروع کر دے گی. ٹھیک. اور یہاں سے اوپر جائے گی اس طرح، پھر یہ اپنی پرواز اوپر جاری رکھے گی اور پھر ایک وقت ایک ٹائم ایک پرائس ایسی آئے گی کہ جہاں پر اس کو پھر بریکیں لگیں گی. اب بریکیں لگیں گی، یہ تو چلتا رہتا ہے، آپ چارٹ میں جب دیکھیں گے تو اس طرح یہ کام ہوتا ہی رہتا ہے. تو یہاں پر سے اوپننگ ہوئی اور کلوزنگ ہو گئی یہاں پر. ٹھیک. اب جیسے ہی یہاں پر کلوزنگ ہوئی یہاں پر تو اگلی جو کینڈل ہے وہ یہاں سے اوپن ہوتی ہے، یہاں سے، اور اوپن ہونے کے ساتھ ہی وہ نیچے کی جانب اپنا رخ کر دیتی ہے. پرائس اب گرنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر
یہاں پر آ کر وہ کلوز ہو جاتی ہے. تو یہاں سے جو ہے یہ ٹویزر بیرش ٹویزر ٹاپ کا جو پیٹرن ہے وہ بن جاتا ہے، اور یہ جیسے ہی بنتا ہے تو پرائس یہاں سے آہستہ آہستہ پھر نیچے کی جانب سفر کرتی ہے. تو یہ ہے میرے دوستو مارکیٹ میں مختلف بننے والے نمونے اور ان کے بیہیویئر کے بارے میں آپ کو مختصر آسان پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بھی کوشش کیجیے گا. یہ نمونے جو ہیں یہ چارٹ کے اندر بنتے رہتے ہیں. ٹھیک، تو چارٹ کے اندر جب بنیں گے تو ظاہر ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہ پرائس ایکشن ہے میرے دوستو، اور خالص پرائس ایکشن آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلی جو آج کے سبق میں جو چوتھا پیٹرن ہے، آخری پیٹرن ہے 2 کینڈل والا، وہ ہے بولش انگلفنگ اور ایک ہے بیرش انگلفنگ. انگلف کہتے ہیں نگل جانا، یعنی ایک کینڈل جو ہے اس کینڈل کو دوسری کینڈل نکل جاتی ہے. تو اگر یہ بیرش کینڈل کو بولش کینڈل نگل جائے، کھا جائے، تو پھر اس کو بولش انگلف کہیں گے، اور اگر اسی طرح بولش کینڈل کو بیرش کینڈل کھا جائے تو پھر اس کو بیرش انگلف کینڈل کہیں گے. اب یہ جو پیٹرن ہے یہ کس طرح بنے گا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے میرے دوستو مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، بیرش ٹرینڈ میں ہے، اور بیرش ٹرینڈ میں آتے آتے یہاں پر اس کو سٹاپ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جب سٹاپ اس کو لگا تو پھر ٹھیک یہاں پر جو آخری کینڈل بنی وہ بنی ریڈ. یہ چھوٹی سی کینڈل بن گئی. ٹھیک، یہ ریڈ بنی. اب اس کی جو یہاں پر پرائس ہے یہاں سے اوپن ہونی ہے. اب جو اگلی کینڈل ہے وہ بنے گی گرین. ٹھیک، اس کو میں گرین کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہاں پر اوپننگ ہوئی، اب آہستہ آہستہ یہ اس طرح اوپر کی جانب سفر کرتی ہے اور یہ بڑی سی کینڈل بن جاتی ہے. تو بڑی سی کینڈل بننے کے بعد اس کینڈل کو یہ کھا جاتی ہے، مکمل طور پر نگل جاتی ہے. جب نگل جاتی ہے تو پھر اس سے ٹرینڈ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اب بلش انگلف پیٹرن بن گیا ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر کی جانب اٹھنا شروع کر دیتی ہے اس طرح. ٹھیک، اب اس طرح جاتے جاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مارکیٹ کو یہاں پر بھی بریکیں لگ جاتی ہیں. اب یہاں پر جو آخری کینڈل بنتی ہے بلش کی وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے. ٹھیک، اس طرح سے بنی، اور اس کے بعد پھر یہاں سے ہی دوسری کینڈل کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بنتی ہے جناب بیرش کینڈل. اور اس کے بننے کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ پرائس نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پرائس گر جاتی ہے، اور اس کینڈل کو یہ کینڈل نگل جاتی ہے. تو یہ جو انگلف اس کو کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پرائس کا جو رجحان ہے وہ بیرش ہو گیا ہے. اب پرائس گرے گی، گراوٹ کا شکار ہوگی، اور اس طرح پرائس جو ہے نا وہ نیچے سے نیچے جو ہے چلنا شروع کر دیتی ہے. تو میرے دوستو یہ مختلف پیٹرن ہیں اور آپ کو امید ہے ان سے فائدہ بھی حاصل ہوگا. ملتے ہیں آئندہ جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ 3 کینڈل سے بننے والے نمونوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.